الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فإن اصدق الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ رب العزت نے سورۃ نور کے اندر یہ فرمایا، بے شک وہ لوگ جو فحاشی کو پسند کرتے ہیں اور ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ اللہ رب العزت جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ عزیز بھائیو، اسلام حیا کا درس دیتا ہے اور اسلام فحاشی بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ جو دن 14 فروری کو منایا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے، یہ بے حیائی اور فحاشی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس دن کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سی روایات آتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ روم کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا 17ویں ہجری کے اندر کہ آج کے بعد کوئی فوجی نکاح نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا۔ تو ویلنٹائن نامی آدمی نے یہ مشرکوں سے عیسائی اس نے مذہب قبول کیا تھا، یہ چھپ چھپا کر جو ان فوجیوں کا نکاح کرتا تھا، شادی کرتا تھا ان کی آپس کے اندر۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو بادشاہ نے اس کو سزائے موت سنا دی اور قید کر دیا۔ تو وہاں جیل کے اندر جیلر کی بیٹی سے اس کا پیار ہو گیا، محبت ہوگی، اور بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم ایک تو عیسائی مذہب سے توبہ کر لو اور دوسرا اس جیلر کی بیٹی کو چھوڑ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مگر اس نے نا یہ بادشاہ کی یہ بات نہ مانی اور پھر بادشاہ نے اس کو پھانسی کے اوپر لٹکا دیا۔ تو بعد والے لوگ، یہ 14 فروری کا دن تھا تو بعد والے اسی طرح ہی یہ دن انہوں نے منانا شروع کر دیا۔ یہ سچی محبت کے اندر، سچے پیار کے اندر یہ آدمی مرا تھا، تو اس وجہ سے بعد والوں نے یہ دن اسی طرح منانا شروع کر دیا۔ ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ عیسائی مذہب کے اندر پادری اور جو راہبہ ہیں یہ شادی نہیں کر سکتے۔ تو ایک ویلنٹائن نامی آدمی نے خواب دیکھا، اس نے اپنی محبوبہ کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو بیان کیا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، جو آدمی کسی راہبہ سے یا کسی سے بھی 14 فروری کی رات کو جو غلط کام کرتا ہے یا زنا وغیرہ کرتا ہے اس کی کوئی سزا نہیں۔ اس نے اس کو مطمئن کیا اور اس سے زنا وغیرہ کیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ تو وہاں سے یہ دن مشہور ہو گیا کہ آج کے دن یہ محبت کا دن ہے، یہ پیار کا دن ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں۔ برکیف یہ اس کی حقیقت ہے۔ اور یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے یہ خالصتاً بے حیائی، بغیرتی اور فحاشی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسلام نے فرمایا اور اسلام نے ایسے دروازوں کو بند کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تم میں جو مرضی کرتے، اس وقت بندہ ایماندار نہیں رہتا، بے ایمان ہوتا ہے، وہ فحاشی پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اسلام نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی غیر محرم کے گھر کے اندر جھانکے اگر وہ آدمی اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو اسلام نے اس کے اوپر کوئی چٹی نہیں رکھی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کے اندر آتی ہے جب وہ دوبارہ گھر جائے تو اس کو غسل جنابت کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر بازار کی طرف جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمایا یہ عورت زانیہ ہے، یہ عورت زانیہ ہے، یہ عورت زانیہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اسلام اس عورت کو اجازت دے ہاتھ کے اندر پھول پکڑ کر کسی غیر محرم کو دے اور تحفہ تحائف کے اندر دے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ فحاشی کو پسند کرتے ہیں، فحاشی کو پھیلاتے ہیں، اس کا سبب بنتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام نے محبت کو برقرار رکھا ہے اور شرعی محبت کا لحاظ رکھا ہے، اور اسلام نے محبت کو فطرت قرار دیا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے مغیث، بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے کہ مغیث اور جو بریرہ ہیں یہ دونوں غلام تھے، آپس کے اندر بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ جب بریرہ آزاد ہوئی، یہ غلام کا قاعدہ ہے کہ جب غلام آزاد ہو جائے، دونوں میں سے ایک آزاد ہو جائے تو اس وقت اختیار ہوتا ہے عورت کو، چاہے وہ مرد کے ساتھ رہے یا چھوڑ دے۔ برکیف بریرہ آزاد ہوگی اور بریرہ نے مغیث کو چھوڑ دیا، اور بخاری کے اندر آتا ہے مغیث یہ بریرہ کی محبت کے اندر، پیار کے اندر مدینہ کی گلیوں کے اندر روتا تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اتنی اس کو محبت تھی اس بریرہ سے کہ اس کے غم کے اندر روتا تھا، اس کی جدائی کے اندر روتا تھا، اور اس کی جو اتنے آنسو بہتے تھے اس کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں بریرہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ کی محبت میں جو مغیث ہے بہت پریشان ہے، بہت غمزدہ ہے، تو آپ اس سے صلح کر لیں، رجوع کر لیں، اس کی طرف چلی جائیں۔ تو بریرہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا آپ سفارش کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا حکم نہیں ہے، میں بطور مشورہ کے کہہ رہا ہوں، سفارش کے کہہ رہا ہوں۔ تو بریرہ کہتی ہے لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہے تو میں جاتی ہوں، اگر حکم نہیں ہے تو میں نہیں جاتی۔ تو برکیف اسلام نے محبت کا لحاظ رکھا ہے، محبت کا خیال کیا ہے، اور وہ محبت کا اسلام نے لحاظ رکھا ہے، خیال کیا ہے جو شرعی طور پر ہو، جو جائز محبت ہے اس محبت کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے۔ اور یہ جو 14 فروری کو محبت کا دن، یوم عاشقان کا دن منایا جاتا ہے، یہ بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہے اور فحاشی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسلام نے ایسی غیر شرعی محبتوں سے منع کیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے اس دن 14 فروری کے دن بعض لوگوں نے جو غیر محرم کے لیے عجیب و غریب اشعار بنائے ہوئے ہیں، اور جو اپنے بہن بھائی ہیں، خامد بیوی ہیں، ان کے لیے لطیفے بنائے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک رسم رواج ہے عیسائیت کی، مغربی تہذیب کی، یہ مسلمانوں کے اندر یہ رواج پکڑ گئی ہے، عام ہو گئی ہے۔ اسلام کا اس کے اندر، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ دروازہ کھولنا، فتنے کا دروازہ کھولنا ہے، فحاشی کا دروازہ کھولنا ہے، بے حیائی کا دروازہ کھولنا ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو اس دن سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اور ہم سب کو اس فحاشی کے دروازے سے، بے حیائی کے دروازے سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم کو ایسے کاموں کو